السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی رمضان کی، تو اس میں ہم نے تقریباً 7ویں روزے تک کے لیے بنایا تھا۔ تو آج ہمارا 14واں روزہ گزر چکا ہے اور رات کا ٹائم ہے، اور صبح انشاءاللہ تعالی 15واں روزہ سٹارٹ ہو جانا ہے۔ تو جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، کھانے کا کام کر رہے ہیں، سحری افطاری کا، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری جمعے کے دن کی دیگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے روز یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ روز ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم ضرورت مند اور جو غریب ہیں، مساکین ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے گھر کھانا افطاری بھجوا سکے نا۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ رمضان کا ہی چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اچھا جی، جو رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر عذر اور بیماری کے چھوڑے تو ساری عمر اگر وہ روزہ رکھے تب بھی اس کے روزے کے برابر ادا نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا لب الباب یہ بات ہے کہ جس مسلمان نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا اور اس کے بعد اگر ساری عمر کے بھی روزے رکھے گا نا، تو اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا جی، آگے جی، رمضان المبارک کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نابالغ بچوں اور مجنون پاگل پر فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے نابالغ بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 برس کے بچے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، جب ان نابالغ بچوں کو روزہ رکھنے کی ہمت طاقت ہو تو جتنے روزے بغیر تکلیف کے رکھ سکتے ہیں رکھوائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک متوالے نشہ باز کو درے لگا کر فرمایا، کم بخت تیرا ستیہ ناس ہو، تو رمضان میں شراب پیتا ہے اور ہمارے بچے روزے سے ہیں۔ حضرت ربی بنت معاوض فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہے وہ روزے سے ہی رہے۔ حضرت ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد سے ہم خود رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے بھی ہیں اگر ان میں ہمت طاقت قوت ہے تو ان کو ضرور روزہ رکھوائیں۔ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ عادت ڈالنی چاہیے اس بات کی کہ ہمارے بچے جو ہیں شروع سے ہی اس چیز کے عادی ہوں کہ اٹھ کے وہ روزہ رکھے۔ اور اس بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے اور ان کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے۔ یہ ربیہ فرماتی ہیں اس بارے میں کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، ان کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا تو ہم اس کو یہ کھلونا کھانے کے بدلے میں دے دیتے تھے، تو وہ بہل جاتا تھا یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مبارک کے زمانے میں نابالغ بچے روزے رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، تم بھی روزے رکھو اور صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرو۔ اچھا، کن کن عذروں سے رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ اچھا، وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس سے ہم کہ روزے کے لیے یعنی کہ ایکسکیوز ہے کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یا بیمار کی بیماری بڑھ جانے میں، مسافر جو ہے کہ وہ لمبے سفر پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ اجازت دی ہے کہ وہ اس ٹائم نہ رکھے لیکن بعد میں ان کے روزے کو پورا کر لیں۔
تو یہ جو ہمارے کھانے کا کام ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو مساجد میں ہم لوگ سموسے اور ساتھ کیا کہتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، کھجورے نا، اور جمعے والے دن ہمارا دیگ ہوتی ہے، سارا جو باقی دن ہے ان میں ہمارے یہ سموسے ہوتے ہیں۔ یہ میری بیٹی حورین ہے اور ماشاءاللہ اس نے پورے روزے اس کے ہیں، آج اس کا 14واں روزہ تھا، اور ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے نماز بھی پڑھتی ہے، ساتھ ہیلپ بھی کرواتی، اسکول بھی جاتی ہے، ٹیوشن بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو دین کے رستے پر چلائے۔ اور یہ ہمارے یہ چکن کی دیگ کا ہے سارا، اور یہ جمعرات کو ہم بناتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مامو راشد کی بیٹیاں، آنٹی رفیقہ کی بیٹیاں یہ جمعرات کا اہتمام کروا رہی ہیں۔ مونا اور فاطمہ آلریڈی شامل تھیں، اب مریم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو آنٹی رفیقہ کی یہ عادت تھی ہر جمعرات کو رمضان انہوں نے نان اور سالن تیار کرنا نا، اور اسپیشل ان کے اصل ثواب کے لیے ان کی بیٹیوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور یہ دوسری جمعرات تھی جس میں ہم نے یہ کھانا تیار کروا کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ دیکھیں جب اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو یقین کریں کہ بس جینے کا کوئی حال نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کے درجات کی بلندی کی اور ان کے اصال ثواب کے لیے بہت سی کوششیں کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہماری ایک کوشش ہے، اور یہ سارے جو بچے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں افطاریاں بنانے کے لیے، تیاریاں کر رہے ہیں، یہ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے نا، ہم سب کو توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے نا، جو اپنے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان احکامات کو فالو کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کن کن لوگوں کو رخصت ہے؟ اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اور ان سے ان کی کوئی تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس چیز کی رعایت دی ہوئی ہے کہ یہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اگر طاقت ہمت قوت ہے تو اس کو ضرور فالو کرے نا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو ضروری، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے نا آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ہمارے آگے کام آ سکے، جن کے بارے میں لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں پتہ نا۔ اچھا جی، سحری کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور یہ کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ سحری سحر سے ہے، اور سحر وقت آخری شب جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو روزے دار رات کے آخری وقت میں صبح صادق سے پہلے کھاتا ہے تاکہ دن میں طاقت رہے، بھوک پیاس کی زیادہ تکلیف سے بچا رہے۔ سحری کھانے کا اچھا وقت آخری رات ہے، سحری کھانے سے دن بھر قوت رہتی ہے، اس میں برکت ہے، اس لیے اس کھانے کو غذائے مبارک بھی کہا گیا ہے۔ سحری کھانا سنت موقدہ ہے۔ حدیثوں میں سحری کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھا لیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ ہم مسلمان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ یہودی عیسائی سحری نہیں کھاتے تھے، مسلمان سحری کھانے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کھانے سے دن کے روزے میں مدد ملتی ہے، اور قلولہ کر کے رات کی تہجد پر مدد طلب کرو۔ اچھا جی، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو، اگر پانی کے ایک گھونٹ ہی سے ہو کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اس کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ سحری کھا لیا کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو الحمدللہ پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم جمعرات اور جمعے کو بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ جو یہ پچھلے منڈے گزرا اور اس منڈے بھی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے دیگ کا اہتمام کیا ہے۔ یقین کریں اللہ سے ہر دعا میں یہ دعا ہوتی ہے کہ نا اللہ ہر روز دیگوں کی توفیق عطا کرنا، اللہ ان میں اتنی برکت ڈالنا کہ ہمارے جو دسترخوان ہیں وہ مکہ مدینہ میں بھی لگے نا۔ تو بس دیکھیں جو یہ عمل ہے نا، کھانا کھلانا اور پانی پلانا، یہ جنت میں لے کے جانے والے عمل ہے نا۔ تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ لینا، آپ یقین کریں کہ آپ اس جد و جہد میں لگ جائیں گی کہ ہم نے جنت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے جائیں،
اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کرتا جائے گا. لیکن جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، جب ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں نا تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مختصر یہ میرا ایک پیغام ہے سوشل میڈیا پہ، کہ میں رہوں نہ رہوں لیکن میرا یہ ایک پیغام رہے، اگر اس کو کوئی سن کے دیکھ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے اور وہ عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. تو دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. اللہ یہ جو کھانے کا کام اصالِ ثواب کرتے ہیں، یہ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مسلمان جا چکے ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمانا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا. اللہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. اپنی سحری افطاری کے لیے قبول و منظور فرمانا. آمین ثم آمین. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا